تمام ساتھی 3 مرتبہ سورہ کوثر شریف کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کنز الایمان شریف رکھ دیا کریں ہر جمعہ کو، یہاں رکھ دیا کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وحريصنا وحامدنا ومحمودنا وقاسمنا وعاقبنا وفاتحنا وشاهدنا وشهيدنا ومشهودنا وناصرنا ونصيرنا ومنصورنا وكاملنا ومبيننا ومطاعنا ومتيننا ومنيبنا وقوينا وحفينا ومعلومنا وسراجنا ومنيرنا ودليلنا وبرهاننا وقرآننا وقبلتنا وحجنا وصلاتنا ويوسفنا ومعيننا ومغيثنا وغوثنا وغياثنا ونظامنا وفريدنا وقريبنا وباخرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ سبحان اللہ. تانوں بھی لکھاں سلام. اب رستہ تو واضح ہو گیا کہ کدھر جانا ہے. راوی دے کنارے سیلاب دے اندر لکڑی رڑدی آ گئی جی, وڈی لکڑ. انہیں آ کے راوی دے کول بریک ماری, اتھے رک گئی تے او سارا لاہور انہوں ویکھن واسطے راوی ٹر گیا. اتھے ایک پیر صاحب سے 40 سال تو دین دا کام کر رہے سن, پیری مریدی بھی چل رہی تھی, معاملات بھی نظرانے بھی چل رہے تھے, دعا بھی چل رہا سی انہوں کو, مگر بندے نہ کٹھے ہوئے اتنے جتنا اس لکڑی نو ویکھن واسطے بندے کٹھے ہو گئے. تو پیر صاحب نے ہاتھ جوڑ کے لکڑی نو پوچھیا, کرما لیے کیڑا گر رہے تیرے کول؟ میں 40 سال ہو گئے نے تھے پیری مریدی کر دیا, انہیں بندے میرے کول نہیں آئے, تیرے کول کوئی واری اتنے بندے آ گئے. انہیں کہ حضور میرے چ ڈنگ پڑنگ کوئی نہیں, تاں دنیا میں نے ویکھن واسطے آ گئے. اب جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر المجاہدین کا تذکرہ اتنا کیوں ہو رہا ہے, ان کی خدمت میں عرض ہے ڈنگ پڑنگ کٹ چھڑو, سائیں تاڑے چرچے بھی بلند کر چھڑو. نومبر کو فیض آباد میں جو بدترین شیلنگ ہوئی, جڑا ایک قدم واسطے بھی اتھے چلا گیا, ایک لمحے واسطے بھی قدم بھی ٹر کے اتھے پہنچ گیا جی, انہوں لکھاں تے کروڑاں تے ارباں خرباں سلام. جنہیں دعا منگی انہوں بھی سلام, جنہیں خیر دے جملے گئے, جڑیاں ماما بھیڑاں گھر بیٹھ کے دعاواں کرتیاں سن, انہوں بھی لکھاں سلام. مگر ایک حقیقت تے آشکار ہو گئی ہے کہ جنہوں نے اتھے ظلم کیتا آج انہوں جانن والا جنہیں تسی جان دے ہو تو دسو جی, میں انہوں نے ملنا چاہتا جی. جنہوں نے حضور دے غلامت شل مارے, انہوں کو پوچھاں تے صحیح جرم کی سی. تو وہ 25 سے لے کر اور پھر رمضان المبارک میں یہاں پر جو کچھ ہوا, جہاں جہاں پورے پاکستان میں, آج ان کو کوئی جاننے والا ہے؟ اور عرس پاک کا منظر دیکھا آپ نے؟ تو پھر یہ کیا راز ہے؟ پھر یہ کیا راز ہے, اس کو سمجھے نا کہ جن کے پاس اقتدار ہے آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, اور مکین ہو گئے لامکان, زمین کھا گئی نوجوان, ان کا نام لیوا کوئی نہیں. اور جنہوں نے گردش ایام کا رخ موڑا اور حضور کی امت کو سیدھے راستے پر چلایا, 4 دانگے عالم میں آج ڈنکا انہی کا بج رہا ہے. تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے, لاہور سے وزیرآباد مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو کچھ خاص ہی نسبت ہے عشاق سے, ایک آہ کیا نکلی عاشق پہچانے گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ اکبر. رضوی تیرے نور سے آئے, رضوی تیرے نور سے
کوثر شریف ہے، کائنات کا ہر مسلمان اس کے دل میں یہ صورت ہے جی۔ انا اعطینا فصلی لربک ان شانئک، اس کے آخری جملے پہ کلام ہے جی۔ جناب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ جناب ابراہیم کا بھی وصال ہو گیا، جناب ابراہیم، جناب قاسم، جناب طیب طاہر، ان کے القابات ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب حضور کا نام لیوا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، چرچا ختم ہو جائے گا، ذکر مک جائے گا، کیونکہ بیٹا تھا ایک، اسی کے ذریعے آگے سلسلہ چلنا تھا، تو بیٹا چلا گیا، اب ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کسی نے آ کر یہ طعنہ دیا بارگاہ رسالت میں جی کہ اب آپ کا چرچا ختم ہونے والا ہے، کیونکہ بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے۔ جبریل آ گئے اور میں معبود تسی نہیں بولنا، آپ خاموش رہو، کیونکہ تسی بولو گے حدیث بنے گی، کوئی منے گا، کوئی کہے گا ضعیف ہے، کوئی کی کہے گا، کوئی کی بکواس کرے گا۔ رب بول رہا ہے، فرمایا میرے حبیب کو کہتے ہو، میرے محبوب کو کہتے ہو کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو لہٰذا آپ کا ذکر بھی نہیں چلے گا۔ فرمایا میں رب ہو کر کہتا ہوں محبوب ان شانئک ھو الابتر، یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا یہ ابتر ہیں۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی آگے نسل نہ چلے۔ انہوں نے رسول اللہ کے لیے یہ جملہ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ابتر تو آپ کا دشمن ہے۔ ابتر کون ہے؟ آپ کا فرمایا یہ ابتر ہے، ان کا چرچا ختم ہو جائے گا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ عرض کیا یا اللہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا یہ کائنات کا دستور ہے، سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ کی نسل سیدہ زہرا سے چلے گی۔ رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت، فرمایا آپ کا دشمن جو ہے وہ ناکام ہوگا، ہر خیر سے محروم ہوگا، اور آپ کی نسل سیدہ زہرا سے چلے گی۔ چلی کہ نہ چلی؟ دنیا میں آج لاکھوں حسین پاک کے غلام ایسے ہیں جن کا نام بھی حسین ہے، جن کا نام بھی حسن ہے، لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، مگر یزید نام کا کوئی بندہ۔ اور آپ نے فرمایا محبوب ان کی نسل نہیں چلے گی، یہ ابتر ہیں، جبکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ان کی نسل بھی چل رہی ہے۔ رب تو کہہ رہا ہے محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی نسل بھی چل رہی ہے۔ لیکن اب رب کا کلام تو پھر رب کا کلام ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر ہے قول محمد قول خدا۔ غور کرو، سمجھو، اور اللہ کے فضل سے پاک شجرے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے، پاک شجرے والے، پاک ماؤں کے پاک بیٹے بیٹھے، بات یوں سمجھ جائیں گے، رگڑنا نہیں پڑے گا، فوراً بات سمجھ جائیں گے۔ رب کہتا ہے کہ جو آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، یعنی اس کی نسل نہیں چلے گی، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نسل چل رہی ہے، دشمن آ رہے ہیں۔ فرمایا محبوب مانا یہ ہے وہ جتنے آپ کے دشمن ہوں گے وہ پیودے ہی نہیں ہوں گے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات شاید؟ یا رسول اللہ لبیک،
کسی اور نہ ہوئے گا۔ اور ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نبی دایا کی جانب دنیا دار کمینے، نبی دایا کی جانب دنیا دار کمینے، اور یہ نبی دا جانن والے سو گئے۔ اور یہ کوئی یہ نہ کہ انی ڈاڈی گل کر چھڑی، شاید مجمع وڈا دیکھ کے تے مولوی جذبات میں آ جاتا ہے تو بات کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بہت بڑے مقرر، تو وہ انہوں نے تقریر کی بہت بڑے مجمع میں، اور وہاں ایک غریب آدمی مل گیا، انہوں نے کہا حضور مینوں بھی ٹائم دے دیو۔ مجمع بہت بڑا تھا اور تقریر انہوں نے کی، اور وہ کہنے لگا جی حضور مینوں بھی ٹائم دے دیو۔ آپ نے فرمایا ڈائری ٹھیک ہے، ٹائم لکھ چھوڑو۔ مگر جب اس کے گھر پہنچے تو کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ مولوی صاحب آئیں گے، اس وجہ سے کوئی اور بھی نہ آیا، محفل میں آیا ہی کوئی نہ، کیونکہ یقین تھا کوئی اور نہیں آئے گا۔ تو ان کو پتا تھا مولوی صاحب نے تیانا کوئی نہیں، کیونکہ وہ غریبوں کے گھر کہاں جاتے ہیں، بڑے پیر کہاں جاتے ہیں غریبوں کے گھر میں۔ وہ کہنے لگے انہوں نے آنا ہی کوئی نہیں، اسی کی جائے۔ مولوی صاحب کلے پہنچ گئے تھے، وہ گھر والا بھی کلا۔ اور مولوی صاحب نے بیٹھ کے تقریر شروع کر لی، اور وہ کہنے لگے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ تقریر کی تھی بڑی لگی، وہ بندہ واہ واہ روندا بھی رہا، ہستا بھی رہا۔ تے جدوں تقریر مکائی پیریں ٹیک کے انہیں کہا حضور میں معافی چاہتا، بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ تو تسی تے اتنے بڑے بڑے مجمع دے اندر تقریر کر دے ہوتے تھے، میں مسکین سا، تے جناب دی مہربانی کہ تسی تقریر کر چھڑی۔ مگر جڑی گل فقیر نے کی تھی، فقیر فرمان لگے جلیا مجمع بڑا ہو تب بھی ہم ایک کے لیے بولتے ہیں، اور ایک کو تب بھی ہم ایک کے لیے بولتے ہیں۔ یہ دیکھو جی، مت کو یہ کہے کہ جذبات میں بات کر دی، ہم ایک کے لیے بولتے ہیں جناب، اور وہ ایک یہ ہیں جی، ہم انہی کے لیے بولتے ہیں۔ مجمع چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹے مجمع میں روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ جو حضور دا دشمن ہے وہ پیو دا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، اور اب تر کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے جو سورہ قلم ہے، اور آیت نمبر 13 ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 3 اور 1 4 میں بڑا راز ہے، وہ راز آپ کو بتا دوں۔ استاذ گرامی نے بھی 4 سال کام کیا، 4 سال ہی کام کیا اور پوری دنیا کو ہلا دیا، اور مینار پاکستان بیٹھ کر ایک بڑا تاریخی جملہ کہا صدیق اکبر اور مولا علی کے دشمنوں کو۔ کیا جملہ تھا جی؟ در در کتیو، یہ در در کتیو۔ اب یہ کوئی جملہ تو نہیں ہے، یہ تو دیہات میں جائے نا جی تو وہاں پر پرانے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کتا بوٹی بار بار چک رہا ہوگا در در کتیا۔ اب یہ ایک جملہ فقیر نے کہا، پوری دنیا ہل گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ اس جملے میں کیا رکھا ہے، اور میں کیا چلیا جملہ نہ ویک، فرید دی زبان ویک تے بابے دی زبان ویک، کمال تے زبان دا ہوندہ ہے نا۔ اب یہ 4 یاروں کی شان وہاں پر بیان کی، اور اس کا صلہ کیا دیا جی؟ اس جملے کا صلہ اعلیٰ حضرت نے امیر المجاہدین کو یہ دیا، فرمایا کہ مولانا تسی ساڈا بڑا کلام پڑھیا، لکھیا سی پڑھیا تسی، آج تسی دنیا تو جا رہے ہو تے اسی تانوں اپنا کلام سناواں گے۔ آج احمد رضا بولے گا، اور بولے جناب پھر اعلیٰ حضرت فضاؤں میں ہواؤں میں اعلیٰ حضرت بولے۔ ہاں زور لا کے اعلیٰ حضرت بولو، عشق محبت عشق محبت۔ پٹھان ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا ہو جی، پٹھان ہوئے اعلیٰ حضرت ورگا ہوئے۔ یہ بھی کوئی پٹھان ہے جس نے حضور کی امت سے لقمہ ہی چھین لیا؟ غریب خودکشیاں کر رہے ہیں جناب، اور پیٹرول رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اسلام آئے گا تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، ہاں، کیونکہ پھر جو وقت کا حاکم ہوگا
ضروری نہیں ہے کہ وہ 600 کنال کے بنگلے میں اور 600 کنال کے بہت بڑے رقبے میں رہتا ہو. جب اسلام کا نظام آئے گا تو جو وقت کا حاکم ہوگا وہ مزدوروں کے ساتھ خود لگ کر مٹی کھود رہا ہوگا, اور دنیا کیسر و کسرا جو سپر پاوریں ہیں وہ اس کا نام سن کر ایران اور عراق میں کانپ رہی ہوگی. یہ اسلام کی آمد میں رکاوٹ 2 نمبر مولوی ہے اور 2 نمبر پیر ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اسلام آئے گا تو ہمارے کپڑوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, جی کپڑے کتوں خریدنے چاہیے. اس لیے تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی اسمبلیوں میں کہ ہم نے خان صاحب سے بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا. کیوں؟ خان صاحب نے کیا کیا جی؟ تم نے ان سے بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا. کیڑا مار کا سر انجام دے چھڑیا؟ یہ مار کا سر انجام دیا کہ قادیانیوں کو جگہ دی. یہ مار کا سر انجام دیا کہ جو قادیانی تھے, جن کو اسلام اور جن کو دین نے کافر کہا ہے اور مرتد کہا ہے, آپ نے ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر بات کی. یہ آپ نے مار کا سر انجام دیا کہ جس ایک عورت کی وجہ سے ہمارا نوجوان ممتاز قادری تختہ دار پہ چلا گیا, پاکستان کا نظام درم برم ہو گیا. تم نے راتوں رات اس گستاخ عورت کو باہر بھیجا. یہ تم نے کوئی مار کا سر انجام دیا, اور قادری وزیر کہتا ہے جناب میں نے اس سے بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا. اور میں کیا چلیا ایک باری سجے پاسے رک کر دا تے تینو پیر سید میرے علی شاہ صاحب نظر آ جا. رسول اللہ لبیک. اور بات یاد رکھو, حضور کے غلاموں سے آپ بارہا سن چکے اور بار بار ایک گل کر دیں بندہ چنگا بھی نہیں لگتا. اسی ہر تقریر زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کرتے ہیں, اس سے کہ پہلے کہ زبانیں بند ہو جائیں, اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کو کفن کے اندر لپیٹ دیا جائے, اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں, اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے ناخنوں کو روئی کے ساتھ اور ایک کاٹن کے ساتھ باندھ دیا جائے, اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے جسم کو بے حرکت کر دیا جائے, آج وقت ہے رسول اللہ کی عزت پر بات کر لو. حضور کی عزت پر بات کرنا تمہارا کام ہے, اور بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری لگوانا یہ امیر حمزہ کا کام ہے. توجہ جناب, لو جناب اعلیٰ حضرت نے پڑھیا جناب. پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس انگریز آئے, میں ابھی 3 دن پہلے اکیلا گیا ہوں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. اکیلا, کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ. میں نے جا کر سلام پیش کیا. پیر صاحب بھی تو آخر اس زمانے میں مولوی تو اور بھی تھے نا, اور ان کو بھی مجھے یہ ویس کوٹ اور امامہ اور یہ بیج اور یہ کپڑے میرے ماں پیوں نے میں نہیں لے کے دیتے, نہ میرے پراؤں نے لے کے دیتے. یہ سب کچھ ملا ہے تو درے مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے. یہ منبر, یہ محراب, یہ عزتیں, یہ عظمتیں, یہ روٹیاں, یہ ٹکڑے مل رہے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مل رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کے گانا, تو ہم انہی جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں انہی کے تو گیت بھی گا رہے ہیں. پیر صاحب کے پاس انگریز آ گیا جناب اور کہنے لگا حضور اتنے رقبے آپ کے, اتنے مربع آپ کے ہیں, مگر آپ نے حضور کی ختم نبوت پر بات نہیں کرنی. اتنے رقبے اسلام آباد میں بر صغیر میں آپ کے نام کر دی. ہائے ہائے ہائے, پورے دنوں دا سید بولیا جا. پورے دنوں دا سید بولن لگیا نے جناب. اب سید کی بات ذرا تگڑے ہو کے سن سکتے ہو جناب سارے؟ چلو مجھے پتا چلے گا ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیڑا بولے گا پاویں مولوی ہے تے پاویں عوام دے اندروں, فرمایا جیڑا بھی حضور دی ختم نبوت تے گل کرے گا, نعرہ لائے گا, زبان ہلائے گا, اکھاں نو ہلائے گا, دل نو ہلائے گا, ہتھاں نو
ملائے گا فرمایا وہ سمجھ لوے وہ دی کنڈ مگر حضور دا ہاتھ تے تاجدار ختم نبوت لو جی حضور پیر سید میرے علی شاہ صاحب بولے آپ نے فرمایا تو کہنے جاگیرہ دے دیاں گا جڑا جملہ بولیا نے حضور اس جملے نو غوثیہ مسجد دے اندر بیان کرن دا لطف ہی بکھرا ہے تو تسی تے پھر ظاہر ہے مختلف شہرن چو آئے ہو تانوں لکھاں سلام جناب آج تے وزیر آباد والے بھی آگئے جناب آج تو وزیر آباد سے بھی آئے ہو سکتے پیر صاحب نے جڑا جملہ بولیا جی پھر بتائیے گا جی سفر کی تھکاوٹ دور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کمال کر چھڑیا جاتا کمال بندہ تے کر سکتا ہی نہیں کمال تے سائیاں نال ہوندا ہے نا اے تسی نہیں بول دے اے تاڑا خون بول دا ہے یہ رب نے آیت نمبر 13 میں فرمایا وہ 4 کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ پیر صاحب کا جملہ پیر صاحب فرمانے لگے تو میں نو مربع دیں گا تو تے ماں میرے علی تے مربع اے مربیاں اے رقبیاں تو ماں مربع دیں گا فرمایا تین پتہ نہیں ہے جگہ کس بات کا جڑا جملہ حضور نے گھوڑے دے کے بولیا پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے پینٹ گلی کر چھڑی آپ نے فرمایا شرق سے لے کر غرب تک اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مدینہ منورہ کے راستے کھل گئے ہاں یہ جذبات یہ یوں نہیں ملتے یہ پہلے رات کو آپ کے لیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوتی ہیں ہاں صبح اس لیے یہاں آ کر یہ جل تھل ہو رہی ہوتی ہے آپ نے فرمایا تو اور ماں اور مربع فرمایا شرق سے لے کر غرب تک ساری کی ساری جاگیر غوث اعظم کی ہے توجہ آپ نے فرمایا شرق سے لے کر غرب تک ساری جاگیر غوث اعظم کی ہے اور مہر علی غوث اعظم کا بیٹا ہے توجہ گل پوری ہون دیو فرمایا شرق سے لے کر غرب تک ساری جاگیر غوث پاک کی ہے اور مہر علی غوث پاک کا بیٹا ہے فرمایا کمینیاں اور تینوں پتہ ہونا چاہیے پیو دی جاگیر دا وارث گورا نہیں ہوندا پتر ہوندا ہے ختم نبوت ایدہ بولو رب کے فیصلوں کو جھٹلایا نہ کرو ختم نبوت پر حرف آیا مہر علی گولڑے سے لاہور آئے اور ناموس رسالت پہ حرف آیا بابا رضوی لاہور سے فیض آباد گیا اور پنڈی تو لاہور آن والا بھی بے مثال لاہور تو پنڈی جان والا بھی بے مثال پہنچاؤ زور لا کے وہ جو سبحان اللہ زندہ آباد پھر لاؤ سبحان اللہ
مولوی تو نہیں کوئی درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں؟ لو جناب ایک لو جناب. اچھا کوئی پیروں کے کوئی سجادہ نشین تو نہیں؟ کوئی بڑے کوئی پیر تو نہیں؟ ابا جان کہاں سے تشریف لائے؟ سبحان اللہ. تیرا جوہر ہے نوری. اقبال کہتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاق ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ و حور کہ تو شاہین شاہ لولاک ہے تو. ایک ہی ہو گیا جناب، بندہ ہوئے نہ مولوی ہوئے نہ سید ہوئے نہ پیر ہوئے، پھر بھی حضور دی ختم نبوت تے بول پوے اور فرمایا تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکران دا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. دروازے والے بھی بولو، آپ ہمیں نہ دیکھیں آگے دیکھیں، تاجدار ختم نبوت. فرمایا شرق سے لے کر غرب تک جاگیر غوث پاک کی ہے، اور مہر علی غوث پاک کا بیٹا ہے، اور باپ کی جاگیر کا وارث بیٹا ہی ہوتا ہے. یا غوث اعظم. توجہ جی. لو جی چاراں دی گل، 4 سال تو گل چلی. استاذوں نے فرمایا دور دور کتے ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا صحابہ دی عظمت تے بولے ہو اور ساری دنیا دے سامنے بولے ہو، اور کوئی ٹینشن نہ لئی کہ بولیں گے تو بعد کی ہو جائے گا. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے تو مسلمان کی موت مر. جملہ کہہ کے آئے استاذ پوری دنیا. آج کوئی رافضی خارجی پنڈی والا ادھر ادھر والا گروپ نظر آتا، اب میں دلیل نہیں دیتا، کولو لنگ دیا کہہ دے اور دور دور کتیو وہ سمجھ جائیں گے نہ یہ اعلیٰ حضرت والے، ہم اعلیٰ حضرت والے. تو اسی خالی اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ جی. 4 تے بولے. اچھا میں تن پتا ہے کہ اپنا جڑا معاملہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ نال تے مولا علی دے میں ملنگا رجسٹرڈ. ویکسین لگ جائے تو آخری ڈی کا اضافہ ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ ویکسینیٹڈ. اور ہم رجسٹرڈ ہے مولا علی کے ملنگ. اور نیت کر لی ہے، میرا دل کہندا ہے کہ سائیاں نے ہن نجف بلا لینا. پھر آپ کی انشاءاللہ ترجمانی جا کر کروں گا یوں، حیدر لو جناب. توجہ. استاذن کا جنازہ ٹریا جی اتھو 1 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلی سے آ گئے. کہتے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا ہم تمہیں سمجھانا ہی نہیں چاہتے، اسی تیرے پیروں چ بیٹھ کے تن سمجھانا ہے. اسی جنہوں نے سمجھا رہے ہیں انہوں نے سمجھڑ تو بغیر ہی سمجھ آ گئی ہے. اعلیٰ حضرت آ گئے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے اچھا بابا جی دا تو روح تو جسم چلے آتے داتا صاحب دے ہوندے مینار پاکستان. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بابیا تو بھی بڑا پڑھیا ہے، آج ساڑھے کو سن. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ ایمبولینس پہ جنازے پہ غور کیجئے گا. سب دے پیران نے جانا ہے، اللہ سب دے پیران سلامت رکھے گا. مگر یہ جنازہ جا رہا اور اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں فضاؤں میں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے پہ غور کریں نا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. واپس آ رہے ہیں
جنازہ ہو کر واپس آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں بابا جی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور وہ جو 4 کا صلہ ہے، 4 کا صلہ کیا دیا جی؟ فرمایا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا داتا صاحب مجدد پاک پیر سید میرے علی شاہ صاحب، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب یہ 3 اور 1 4 جی سنو جی، آیت نمبر 13 کیڑی کیڑی گل سمجھان واسطے کیڑے کیڑے کام کرنے پہنے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو آپ کا دشمن ہے نا، یہ دا پیو کوئی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ لو جناب سورہ قلم آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، فرمایا سارے نالو جڑی انوکھی گل ہے نا، انوکھی گل وہ یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کی اصل میں ہی خطا ہے۔ یہ تو رب رب ہو کر کہہ رہا ہے، رب رب ہو کر کہہ رہا ہے۔ حلالی تخم حضور دی بیعت بھی کر سکتے؟ دسو جی، داتا صاحب دی بیعت بھی نہیں کر سکتا جناب۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہاں تک سمجھایا، فرمایا کوئی پوچھے نا جی حدیث کی کتاب کہاں ہے تو یہ نہیں کہنا ادھر پڑی ہوئی ہے، عموماً یہ کہنا اتھے پئی ہے کتاب، فرمایا یہ نہیں کہنا بلکہ کہنا حدیث پاک کی کتاب ادھر رکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک ادب سکھایا جانا تسی حضور نال پیار کرو تے پتہ نہیں کیڑا جمعہ آخری ہے جی، پتہ نہیں کیڑا ہاتھ آخری ہاتھ ہے، کیڑا سلام آخری سلام ہے، تسی پیار کر لو پھر قبر کسی سوال دا جواب دین دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کی جو شہرت کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے حضور نال لنے واہ پیار کیتا۔ سبحان اللہ، ساڑھا کوئی کام پھنسیا ہوئے نہ سی کی کہنے ہیں یا اللہ جے کام ہو گیا ڈیگ ونڈنگ گیا، ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کی منتیں کیسی۔ لو جناب صحابہ کی منتیں کیسی، ایک امام ہیں، صحابی بھی ہیں، امام بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، نابینا بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور کون سی مسجد کے؟ مسجد نبوی کے۔ ہولی بولو، نام ہے ان کا حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضور بدر شریف تشریف لے گئے، نابینا لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے جی، آپ کو رخصت تھی، آپ نہیں جا سکے، اور ویسے بھی مدینہ منورہ میں آپ کو مقرر کیا گیا۔ تو مدینہ شریف میں ایک گستاخہ عورت تھی آسیہ کی طرح،
تو وہ حضور کی شان اقدس میں نازیبہ جملے کہتی، شعر پڑھتی الٹے، ان کو کہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے نظر مانی. اللہم انا لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ لاقتلنھا. یا اللہ جے محبوب پاک علیہ السلام خیر دے نال واپس مدینہ آ گئے تے میں نظر منی ہے میں سارے کو پہلے جا کے اس خوشی دے اندر کہ حضور واپس آ گئے میں ادی توڑ لا کے آواں. نظر کیسی مانی جناب؟ نہیں آپ دیکھو نظر کیسی مانی جناب. حضور آ گئے اور میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا. آج ادارے سار جوڑ کر بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی اقدام قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. میں اقدام قتل کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث رکھ رہا ہوں. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا حضور کا گستاخ جہاں نظر آ جائے اس کی گردن اتار. اور فیصلہ, اب یہ فیصلہ عدالتوں کا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے جب پھر قاضی فیصلہ نہ کرے تو غازی ممتاز خود فیصلہ کر لیتا ہے. آپ فیصلہ کرو, کسی کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. آدھا بیان کیوں سناتے ہو ہمارا اداروں کو؟ پورا بیان سناؤ, پورا سناؤ تو انشاءاللہ وہ بھی حضور کے غلام بن جائیں گے. لو جناب, یہ حضور کے غزوات پر سب سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی, کتاب المغازی, اور اس کے صفحہ نمبر 150 151 پر یہ سارا واقعہ موجود ہے. حضور واپس تشریف لے آئے خیر و عافیت سے. جاءہا عمیر بن عدی فی جوف اللیل. حضرت عمیر بن عدی رات کو اٹھے, آدھی رات کو, اور اس کے گھر اکیلے پہنچ گئے. میں ابھی تک جی اچھا مجھے شک نہیں ہے, ویسے میں کہتا ہوں کوئی کسی نہ کسی بزرگ کے پاس کوئی نکتہ ہوگا اس حوالے سے. ہے نا بینا تے کلے کیویں پہنچ گئے؟ اچھا وہ نیویگیشن تو تھی نہیں کہ چلو بتاتی جاتی لیفٹ رائٹ 5 کلومیٹر, وہ تو زمانہ تھا نہیں. اور ہیں بھی نابینا, اور اس کے گھر اکیلے پہنچ گئے. ورنہ ہاں گل بھی چور ہے وہ. اور لفظ ہیں جا عمیر جا آہا, آپ اکیلے اس کے پاس پہنچ گئے, اس کے دروازے کے اندر چلے گئے اور دیکھا وَحَوْلَهَا نَفَرٌ مِّن وَلَدِهَا نِيَامٌ مِّنْهُمْ مَنْ تُرْضِعُ. اس کے کافی بچے ہیں, کچھ سو رہے ہیں اور ایک دودھ پی رہا ہے. کیسے دیکھ لیا؟ کیسے دیکھ لیا؟ اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. آپ نے دیکھا فجسا بیدی فوجد الصبی ترضع فنحاہ عنہا. آپ نے دیکھا بیٹا دودھ پی رہے تھے, ادھر تے قصور کوئی نہیں, فرمایا پی لوے چلو. دودھ پی لیا انہیں تھے, آپ نے انہوں پھاڑ کے نہ سیڈ تے کی ہے نا بینا. پھر کام مالک لینا چاہے تو پھر کہتے کو لے لینا ہے. وہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, تو ان کے والد صاحب کا مجھے فون آیا, تو وہ نابینا ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں رات میں ادوں تک سوندا نہیں جدوں تک تیرا اے جملہ نہ سننا کہ سفیر تے تہاڈا پیو بھی کٹے گا. ہے نابینا. اور مجھے کہنے لگے میں تیری مسجد ہی آواں گا, میں ویکھاں گا اتھے کس طرح دے حضور دے غلام بیٹھے ہیں. وہ بھی نابینا ہے, کہتے ہیں میں ویکھاں گا. سبحان اللہ. اچھا کمال کی بات یہ ہے, کمال کی بات. آگے چلیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس غلام نے, حضور کے صحابی نے بچے کو کھینچا اور سائڈ پر کیا اور اپنا چھرا نکالا اور سینے پر رکھ کر تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ موجود ہے جناب, یہ توجہ ٹائم تھوڑا ہے. اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر کیا کیا, ثم خرج, نکل آئے خیر و عافیت کے ساتھ. حتی صلی الصبح مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. فجر کی نماز کا وقت تھا اور حضور نماز پڑھا رہے. آ کر پچھلی صف میں جگہ ملی, ادھر ہی نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا. شرعی مسئلہ یہ ہے, آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ مثلا میں نماز پڑھاتا ہوں تو واپس میرا رخ ادھر مقتدیوں کی طرف ہوتا ہے. ادھر بھی مڑ سکتے ہیں اور ادھر بھی مڑ سکتے ہیں, یعنی امام ادھر بھی منہ کر کے دعا مانگ سکتا ہے, اور کبھی کبھی میں ادھر بھی مڑتا ہوں, یہ بھی مستحب ہے. ادھر بھی آپ منہ کر سکتے ہیں اور ادھر بھی منہ کر سکتے ہیں. اس دن حضور نے ادھر بھی منہ نہیں کیا, ادھر بھی نہیں کیا,
اب ظاہر ہے وہ پچھلی صفوں میں تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ نبوت نے عمیر بن عدی کو دیکھا، پیچھے بیٹھے اور جملہ دیکھ کر کہا، سارے دنیا کے 2 نمبر مولوی جو رسول اللہ کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں ختم ہو گئے سارے اس جملے پر۔ حضور نے ویک کیا تو ویک کے فرمایا اقتلت بنت مروان پھٹے لائے ہیں۔ اور کہو من سب نبیان، لکھاں سلام لکھاں سلام اور تاڑے جگرانو بھی لکھاں سلام۔ آقا تلتا بنت مروان پھٹیل آیا ہے ماورائے عدالت قتل کر آئے ہو؟ نعم بھی ابھی انتا یا رسول اللہ، حضور جی میرے بابا بھی آپ پہ قربان میں یہ کام کر آیا ہوں۔ وخشی عمیر، ساتھ حضرت عمیر ڈرنا شروع ہو گئے کہ ہو سکتا ہے ابھی چونکہ میں نے قانون کو ہاتھ لیا، میں سیشن کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں نہیں گیا اور مدینہ منورہ میں آ کر میں نے حضور سے پوچھا نہیں، جو گستاخی کرے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اب میرے قتل کا حکم آنے لگا ہے۔ فرماتے خشیہ، بس دل میں خیال آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا نا لا 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 نا 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 لا ينتطح فیہا انزان، فرمایا اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ جڑا حضور کی توجہ جی، فرمایا اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمیر کہندن سارے کو لو پہلے جڑی میں حضور کو لو گل سنی نا اس واقعے تو بات تو حضور نے فرمایا سی اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں۔ لیکن حضرت عمر بولے، ظاہر ہے پھر ہاتھ کا مسئلہ عمر تو نہیں خاموش رہ سکتے، کہنے لگے انظروا الی رجل آما، انظروا الی ھذا الاعمى الذي تشدد فی طاعت اللہ، یا اللہ تیریاں تو ہی جانے، یہ تھے نابینا لیکن کام کتنا بڑا کر آئے، نابینا اور کام کتنا بڑا کر آئے۔ رسول اللہ نے سنا، فرمایا لا تقل الاعمى، ما لا تقل الاعمى ولیکنہ البصیر، فرمایا عمر ان کو نابینا نہ کہو، یہی تو آنکھ والے ہیں۔ اس پر حضور نئی بات، اس پر نئی واقعہ تو آپ نے پہلے بھی سنا، اس پر نئی بات حضور دی گل جدوں بھی کرو تو ایک وکھرا ہی انداز ہوتا ہے وہ نابینا، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں، یہ بصیر ہے، یہ نابینا نہیں ہے کیا، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں، یہ نابینا جبکہ ہے کیا، لیکن نابینا کیوں نہیں، اس کا جواب خود حضور نے دیا۔ یہ نئے نئے انہوں نے کلمہ پڑھا تو وضو کرنے لگے، تو پاؤں جب دھونے کی باری آئی نا تو پاؤں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھلے والا حصہ بھی دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے سنا نہیں، سرکار نے یہ بات کہی کہ جب پاؤں دھوئیں تو نیچے والا حصہ بھی دھونا چاہیے، سنا نہیں، لیکن پاؤں کا نیچے والا حصہ دھو لیا۔ حضور کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا آج کے بعد اسے نابینا نہ کہو، یہی تو نظر والا ہے۔ توجہ 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 توجہ، فرمایا یہ نظر۔ اب پھر حضور نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب، فرمایا جب تمہارا دل کرے ایسی شخصیت کو دیکھنے کا جس نے اللہ کی مدد کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی، تو پھر کس کو دیکھو، جو نمازیں پڑھتا ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا کہا، اس کو دیکھو جو روزے رکھتا ہے مسلسل، جس نے 36 حج کیے، جس نے 40 شادیاں کروائیں، فلاں کی شادی ہو گئی جی میں نے وہاں اتنے پیسے دیے، فلاں ادارے قائم کیے، یہ کیا وہ کیا، الحاج بن گئے، اس کو دیکھو۔ فرمایا نہیں، فرمایا جب تمہارا دل کرے ایسی شخصیت کو دیکھنے کا کہ جس نے اللہ کی مدد کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی
گی پھر اس کو دیکھ لینا جس نے میری گستاخی کرنے والی عورت کا سر تن سے جدا کر دیا تھا. توجہ توجہ توجہ, سبحان اللہ. آپ وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ وہ اس کو دفنا رہے تھے اس کے رشتہ دار, تو ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا یا عمیر انت قتلتها, عمیر تو نے ہمارے گاؤں کی اس عورت کو قتل کیا؟ فرمایا نعم نعم, انی عربی تے تنوں آنی چاہیے دی ہے. نعم یس جی ہم نے کیا ہے. اگلی جڑی خدا دی قسم ممبر رسول کی بھی آیا ہوتی ہے, اس کا تو میں ترجمہ پنجابی میں کر ہی نہیں سکتا, اردو میں کروں گا. پنجابی ذرا اپنے دل دے اندر آپ لطف لے لینا, تے نہیں تو میں کلیاں ملنا میں تنوں پنجابی چ بھی ترجمہ کر کے دساں گا. آپ نے فرمایا نعم فقیدونی, جڑا آج ملے گا میں نے آپ ہی دساں گا, پھر آپ سارے نوں دس چھڈے. نعم فقیدونی جمیعا, آپ نے فرمایا میں نے کیا, جو کرنا ہے کر لو. توجہ لو جی, جہاں تگڑا آزمایا ہے میں وہ کان چ دسنا یہ ترجمہ کوئی ہے جی. آؤ پھر ادھر, آؤ پھر ادھر. آپ نے فرمایا جو کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن فرمایا میری ایک گل سن لو. لو قلتم باجم والذی نفسی بیدہ, فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے, لو قلتم باجمعکم ما قالت لضربتکم بسیفی ھذا, فرمایا جویں دا اس کڑی نے کم کیتا اگر او دے رشتہ داراں چوں بھی کوئی ایندی حرکت کرے گا میں او دی توڑ بھی لا دیاں گا. لو جناب اب کیا ہو گیا, سوشل بائیکاٹ ہو گیا, کیا ہوا؟ راضی فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ, جس دن آپ نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا اس کے بعد جا کر صحابہ کو اسلام کی دعوت نہیں دینی پڑی. جو دیکھتا تھا وہ صحابہ کی محبت دے کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا. اور لبیک لبیک لبیک, تاجدار ختم نبوت. اتنا لوگ کی نمازیاں نو ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا جتنا حضور دے مجاہدوں نو ویکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. بس اتنی بات. حزب تیرے نور سے انقلاب آئے گا, حزب تیرے نور سے انقلاب آئے گا. انہیں جانا جس کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہماری رشتہ داری تو کوئی نہیں ہے, پیر میرے علی شاہ صاحب رشتہ داری تو کوئی نہیں, استاذوں کے ساتھ کوئی نسب کی رشتہ داری تو نہیں ہے. جس کو بھی مانا ہے کس کی وجہ سے مانا ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے, مسئلہ ہی ختم. علم الدین کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے, مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا. بس تسی این تگڑے ہو کے حضور دی عزت گل کرنی ہے. اکھیاں میٹ کے کمبن نہ لو, اکھیاں کھول کے مریا جائے, چپ رہ کے بھی تے مر جانا ہے, جھلیو بول کے مریا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو رسول اللہ کی سچی سچی خالص کھری اور راج کے اور کٹ کے غلامی اور محبت عطا فرمائے. ایسی محبت ہے, ایسی محبت ہے, ایسی محبت ہے کہ آپ قبر میں پہنچے تو آپ کو جواب دینا ہی نہ پڑے, سرکار خود دیکھ کر کہہ دیں فرشتوں جانے دو یہ تو ہمارا غلام جا رہا ہے.